رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے بھائی کا ایک سوال ہے کہ کیا کنر بھی جنت میں جائے گا، جسے ہم ہجڑا بولتے ہیں، کیا ہجڑا جنت میں جائے گا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح طریقے سے کہ جو کنر ہوتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے اور یہ جنت میں جائیں گے کیا نہیں جائیں گے۔ میری معلومات کے مطابق اور جو میں نے پڑھا ہے کہ کنر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کنر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی کنر ہوتے ہیں، کہ جو پیدائشی کنر ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں اسی وقت ان کے اندر وہ اعضاء نہیں پائے جاتے ہیں جو مرد اور عورت کے اندر پائے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر چینجنگ ہوتی ہے، نہ تو وہ پورے مرد ہوتے ہیں اور نہ تو وہ پورے عورت ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کنر کہا جاتا ہے، ہجڑا کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیدائشی ہوتے ہیں۔ تو جو پیدائشی کنر ہوتا ہے اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر اس نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی نہیں کی ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے۔ کیونکہ مسلمان چاہے کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، چاہے کتنا بھی بڑا وہ شرابی ہو، جواری ہو، حرام کاریاں کرتا ہو، زنا کرتا ہو، اگر اس نے کوئی کفر نہیں کیا ہے تو وہ بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا اگر عقیدہ ٹھیک ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ شراب کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا ضرور ملے گی۔ جب کل میدان محشر ہوگا، جب آپ کا حساب و کتاب ہوگا تو آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جو آپ نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ مگر جو گناہ کرتا ہے اگر گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اور ایسے ہی مر جائے گا تو اس کی سزا ضرور ملے گی، بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ کنر ہوتا ہے جو پیدائشی کنر ہوتا ہے، مگر ایک وہ ہوتے ہیں جو پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر اندھے ہو جاتے ہیں، دولت کمانے کی خاطر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنا دھندا بنا لیا ہے، جب کوئی ٹرین میں سفر کرتا ہے تو یہ ٹرین میں آ جاتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، حالانکہ وہ پیسہ لینا بھی ان کے لیے حرام ہے، حرام کاریاں کرتے ہیں، اور پیسے کمانے کی خاطر یہ اپنے اندر کچھ ایسی چینجنگ لاتے ہیں کہ لوگ ان کو عورت سمجھیں، تو وہ خود جان بوجھ کر ہجڑے بنتے ہیں۔ ایسے ہجڑوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے مقدس فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ مگر بات وہیں پر آ جاتی ہے، اگر کوئی اپنے جسم کے اندر چینجنگ لاتا بھی ہے تو یہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس بنیاد پر بھی ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ جہنم میں جانا، جنت میں جانا، یہ ایمان اور کفر فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ کا ایمان سلامت ہے آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے، آپ نے کفر کیے ہیں، آپ کافر ہو چکے ہیں تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ تو اگر کوئی ایسا کام بھی کرتا ہے، بہت بڑا اس نے گناہ کیا ہے، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی اس نے گستاخی نہیں کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی نہیں کی ہے، اللہ کے مقدس ولیوں کی شان میں اس نے گستاخی نہیں کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے صحابہ ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، اور وہ ایسے ہی مر گیا، گناہ چاہے کتنے بھی کیے ہو، اگر وہ ایسے ہی مر گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کار ہو۔ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے آپ جہنم میں تو ضرور جائیں گے، مگر آپ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، جو گناہگار ہوتا ہے اس کو سزا ضرور ملے گی، اور جب آپ کو سزا مل جائے گی تو آپ کو واپس جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ایسے ہجڑوں کے اوپر لعنت ہوتی ہے جو پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر اپنے جسم کے اندر چینجنگ لاتے ہیں،
अपने जिस्म के आज़ा को बदलने की नापाक कोशिशें करते हैं, तो ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत नहीं फरमाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक भी है, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लड़के लड़कियों की तरह अपनी वज़ाक़ता बनाते हैं और जो लड़कियां लड़कों की तरह अपने वज़ाक़ता बनाती हैं, ऐसे लड़कों पर, ऐसी लड़कियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत होती है। आका फरमाते हैं मुझ मोहम्मद की लानत होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों की लानत होती है। तो बचना चाहिए हमें हर उस काम से, क्योंकि अगर आज आप अपने हिंदुस्तान का जायजा लें तो आज लोग फैशन में इतने मुबतला हो चुके हैं, इतने मुबतला हो चुके हैं कि उन्होंने अपने लेसन को भुला दिया है, अपने सबक को भुला दिया है, अपनी तालीम को भुला दिया है, और नौजवान लड़के लड़कियों वाली हरकत कर रहे हैं और नौजवान लड़कियां लड़कों वाली हरकतें कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिदायत अता फरमाए। तो किन्नर अगर उसका अकीदा ठीक है तो वो बिलाशुबा जन्नत में जाएगा, अगर अकीदा खराब है, उसके अंदर गुस्ताखी पाई जाती है, तो वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि जहन्नम काफिरों के लिए बनी है। जो आका का गुस्ताख है वो जहन्नम में चलेगा, जो आका का वफादार है वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए और सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता